اچھا بھائی، آگے سبق دیکھیے. محموز فا اسباب ضربہ، الاسر بند کردن، اسرا یاسر اسرن الی آخرہ، تعلیلات صیغ بقیاس باب اخذ باید فہمید. جز این کے در امر آن کے ای سیرست قاعدہ ایمان جاری شدہ، دیگر ابواب ثلاثی مجرد را بہمی وضع باید گردانید. پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے. کل کے سبق میں آپ نے ایک ضابطہ پڑھا تھا کہ اگر حمزہ متحرکہ آئے اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، لیکن وہ جو ساکن ہے وہ غیر مدہ زائدہ ہو اور غیر یا تصغیر ہو، یعنی تصغیر کی یا بھی نہ ہو اور کوئی حرف مدہ زائدہ بھی نہ ہو، تو پھر اس حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے یسألو سے کیا پڑھنا جائز؟ یسألو. تو دونوں جائز ہیں، یسألو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یسألو بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر اسی میں آپ کو مزید تفصیل بتلائی کہ افعال رؤیت کے اندر یہ قاعدہ وجوبی ہے، باقی ہر جگہ جوازی، لیکن افعال رؤیت میں وجوبی. اور اسماء مشتقہ جو ہیں افعال رؤیت کے، ان میں بھی یہ قاعدہ جوازی ہے، وجوبی نہیں. لہذا رآ یرا، رآ یرا پڑھیں گے، یرآ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح باب افعال میں اگر آئیے تو ارا پڑھیں گے، ماضی جو ہے ارآ، ضابطے کے مطابق تو ارآ ہونا چاہیے، اکرما ارآیا، لیکن یہاں کیا پڑھیں گے؟ آرا. حمزہ کو گرا دیں گے اور اس کی حرکت کس کو دے دیں گے؟ را کو. تو یہاں آرا پڑھنا واجب. اسی طرح یوری، یہ اصل میں کیا تھا؟ یورئی، یورئی تھا، تو اس کو یورئی نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ یوری. حمزہ کا کسرہ را کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا واجب ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ تو وہ صورت تھی کہ حمزہ سے پہلے حرف ساکن آیا، اور اگر حمزہ سے پہلے حرف متحرک آ جائے تو پھر اس حمزہ کے اندر بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں. بین بین قریب کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک حمزہ کا مخرج ہے اور ایک اس کی جو حرکت کے موافق حرف علت ہے اس کا مخرج ہے. اس پر اگر زبر، تو زبر کے موافق کیا؟ الف. تو ایک الف کا مخرج، ایک حمزہ کا مخرج، ان دونوں مخرجوں کے بیچ میں سے حمزہ کو ادا کرنا. حمزہ کا جو مخرج ہے وہ اقصی حلق ہے، حلق کا آخری حصہ نیچے کی طرف، بھائی سینے کی طرف، جبکہ الف کا بھی یہی مخرج ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمزہ کا بھی یہی مخرج اور الف کا بھی یہی مخرج. تو ان کو دونوں کے بیچ میں سے جو حمزہ اور الف کا مخرج ہے، ان دونوں کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرنا، یعنی نہ تو پوری طرح الف ہو نہ پوری طرح حمزہ ہو، بین بین درمیانی صورت اختیار کر لینا، اس کو کہتے ہیں بین بین قریب. اور بین بین بعید کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک ہے حمزہ اور ایک ہے ماقبل والے حرف کی حرکت، اس حرکت کے موافق جو حرف علت ہو اس کا مخرج. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ بین بین بعید. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسے مثال آئی تھی اس کی، سألا سئما لؤما. بھائی سألا، یہاں حمزہ پر کیا؟ فتحہ. تو حمزہ کو کس کے بیچ پڑھیں گے بین بین میں؟ حمزہ اور الف. اور تو یہ بین بین قریب ہے. اور ماقبل میں سین پر بھی کیا؟ زبر. تو حمزہ کو کس کے بیچ پڑھیں گے؟ حمزہ اور الف. تو یہ بین بین بعید ہے. معلوم ہوا یہاں بین بین قریب اور بین بین بعید میں ایک ہی صورت بنے گی کہ حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے بیچ پڑھیں. جبکہ سئیما، سئیما میں حمزہ کے نیچے زیر، حمزہ کے نیچے زیر، اور زیر کے موافق کیا حرف علت؟ یا. تو ایک ہے حمزہ کا مخرج، ایک ہے یا کا مخرج. اور یا کا مخرج کیا؟ وسط لسان ہے، زبان کا درمیان. دیکھو آپ پڑھ کے دیکھو، سیما
سیما، دیکھو زبان کے درمیان سے یا ادا ہوتی ہے. تو بین بین قریب میں اس حمزہ کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ اور یا کے مخرج کے بیچ، یعنی نہ تو پوری طرح حمزہ ہو نہ پوری طرح یا، درمیانی صورت ہو. یہ بین بین قریب ہے سیما میں. اور اس میں بین بین بعید کیا ہوگا؟ ماقبل سین پر کیا ہے؟ فتحہ. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور فتحہ کے موافق حرف علت کیا؟ الف. تو اپنے اور الف کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ بین بین بعید ہے. اسی طرح لؤما، لؤما میں ایک حمزہ کا مخرج ہے یعنی اقصی حلق، اور ایک ہے اس پر ضمہ، وہ حمزہ پر، اور ضمہ کے موافق حرف علت کون سا؟ واو. اور واو جو ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. واو، واو ادا کر کے بھی دیکھ لیں، واو دیکھا ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور واو کے مخرج کے بیچ ادا کرنا، یعنی نہ تو پوری طرح حمزہ ہو نہ پوری طرح واو، یا یوں کہیں کچھ حمزہ ہو اور کچھ واو ہو. بھائی یہ تو تھا بین بین قریب. اور بین بین بعید کیا؟ ماقبل میں لام پر کیا؟ فتحہ، اور فتحہ کے موافق حرف علت کیا؟ الف. تو حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے بیچ ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ بین بین بعید ہے یہاں پر. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر حمزہ متحرکہ الف کے بعد آئے تو پھر حمزہ سے ماقبل الف ہے اور الف تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو یہاں بین بین بعید تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بین بین بعید میں تو ماقبل حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے اور ماقبل الف تو کیا ہے؟ ساکن. ہاں یہاں حمزہ کی اپنی حرکت تو ہے، تو یہاں بین بین قریب ہو سکتا ہے جب حمزہ کس کے بعد آئے؟ الف کے بعد. پھر ایک اور ضابطہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب حمزہ استفہام ایسے لفظ پر داخل ہو جس کے شروع میں پہلے سے ہی حمزہ ہے تو وہاں 3 صورتیں پڑھنا جائز ہیں، بشرطے کہ اس لفظ کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل نہ ہو. جیسے انتم، تو اس میں 3 صورتیں پڑھنا جائز. ایک صورت یہ کہ اوادم والا قانون لگا دیں یا جائن والا قانون لگا دیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر دونوں میں سے ایک کسرہ ہے تو جائن والا قانون لگے گا، اور دونوں میں سے کسی پر بھی کسرہ نہیں تو اوادم والا قانون لگے گا. تو انتم، اس میں تو کوئی کسی پر بھی کسرہ نہیں، تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ اونتم. اونتم. نیز اس میں حمزہ میں بین بین بھی جائز ہے، بین بین قریب بھی اور بین بین بعید بھی، یعنی ثانی حمزہ میں بین بین قریب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بین بین بعید بھی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جو 2 حمزہ ہیں ان کے درمیان الف لے آئیں تو انتم سے کیا بن جائے گا؟ انتم. تو یہ 3 صورتیں جائز. اور اگر حمزہ استفہام جس لفظ پر داخل ہوا اس کے شروع میں حمزہ وصل ہے تو اس حمزہ وصل پر 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، فتحہ بھی، ضمہ بھی اور کسرہ بھی. اگر اس حمزہ وصل پر ضمہ یا کسرہ ہوا تو وہ حمزہ وصل گر جائے گا. جیسے اطلع، اصل میں کیا تھا؟ اطلع. حمزہ استفہام کو ہٹا دو ذرا، اطلع کیا تھا؟ اس پر حمزہ استفہام آ گیا، تو حمزہ استفہام کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ وصل. اور حمزہ وصل پر کیا ہے؟ کسرہ. اور حمزہ وصل پر کسرہ یا ضمہ ہو تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں، تو گر جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ اطلع. اور اگر حمزہ وصل پر فتحہ ہو تو پھر اس کو الف سے بدل لیں گے. جیسے الآن، اس پر حمزہ استفہام داخل ہوا تو کیسے پڑھیں گے؟ الآن. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اخذہ کی گردان آئی تھی اور مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اخذہ کا باب ہے اس میں جو امر ہے اس کو خذ پڑھنا واجب ہے. ہم نے عربوں سے کبھی اوخذ نہیں سنا، ضابطے کے مطابق تو اوخذ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں عربوں سے ہم نے ہمیشہ کیا سنا؟ خذ. اسی طرح اکلا یاکلو کا معنی ہے کھانا، کھانا کھانا، تو اس میں بھی امر کل ہی آئے گا. کل، اکلا یاکلو، تو امر کیا آئے گا؟ کل، یعنی کھا لو، کھاؤ.
اور اس میں بھی او کل پڑھنا جائز نہیں، جبکہ ابواب الصرف میں آپ نے جو پڑھا تھا امارا یأمرو، وہاں مر پڑھنا بھی جائز اور او مر پڑھنا بھی جائز، لیکن کل اور خذ میں کل اور خذ ہی پڑھیں گے، او کل اور او خذ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تفصیل بیان کی تھی کہ اس کے صیغوں میں کون کون سے قوانین لگیں گے۔ قوانین آپ آرام سے خود بھی لگا سکتے ہیں، انہوں نے تفصیل بیان کی تھی۔ مثلا اخذا یأخذ، یأخذ کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یاخذ، یعنی کون سا قانون لگا؟ راسن والا، راسن۔ یاخذ یاخذان یاخذون تاخذ تاخذان یاخذن تاخذ تاخذان تاخذون تاخذین تاخذان تاخذن آخذ ناخذ۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ اور آپ چاہیں تو حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یأخذ یأخذان یأخذون تأخذ تأخذان یأخذن تأخذ تأخذان تأخذون تأخذین تأخذان تأخذن آخذ نأخذ۔ آخذ کے اندر اخذ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں پر آمنہ والا قانون لگا ہے، اور آمنہ اصل میں کیا تھا؟ آمنہ، یعنی دو حمزہ جب جمع ہو جائیں اور ثانی حمزہ ساکن ہو تو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مصنف نے مختلف ضابطے بتلائے کہ کہاں پر کون سا ضابطہ لگے گا۔ آگے آئیے بھائی آج کے سبق پر۔ کہتے ہیں محموز فا اسباب ضربہ۔ آخذہ کیا تھا؟ وہ بھی محموز الفا تھا، لیکن وہ باب نصارہ سے تھا۔ کس سے؟ آخذہ یأخذ، باب نصارہ۔ اور یہ کیا ہے؟ محموز فا اسباب ضربہ، جیسے الاسر بند کردن، یعنی قید کرنا۔ اسر کا کیا معنی؟ قید کرنا، بند کرنا۔ اسر یأسر اسرا الی آخرہ۔ اچھا بھائی آپ سنائیے بھائی، اسارا یأسر کی گردان سنائیے، باب ضربہ ہے، اسی طریقے سے جیسے آپ نے ابواب الصرف میں پڑھی۔ أسر يأسر أسرا فهو آسر وأسر يؤسر أسرا فذاك مأسور لم يأسر لم يؤسر لا يأسر لا يؤسر لن يأسر لن يؤسر الأمر من إيسر لتؤسر ليأسر ليؤسر والنهي عن لا تأسر لا تؤسر لا يأسر لا يؤسر والظرف من مأسر والجمع مآسر والآلة من مئسر مئسرة مئسار والجمع مآسر مآسر وفعل التفضيل مذكر منه آسر والجمع أواسر والمؤنث من أسرى أسريات أسر۔ شاباش، دیکھا وأفعل التفضيل المذکر منہ آسر، یہاں اثر نہیں پڑھ سکتے بلکہ آسر پڑھیں گے کیونکہ دو حمزہ ہیں۔ اور اسی طرح والجمع اواسر، یہ اصل میں کیا تھا؟ آسر، دو حمزہ متحرک اکٹھے ہوئے اور دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کسرہ نہیں۔ اگر کسرہ ہوتا تو ثانی کو یا سے بدلتے، جب کسی پر کسرہ نہیں تو ثانی کو کس سے بدلا؟ واو، تو کیا صیغہ ہوا؟ اواسر، اواسر۔ والمؤنث منہ اسرا اسرایات اسر۔ شاباش۔ اچھا بھائی ماضی سنائیے بھائی۔ اسرا أسر أسرا أسروا أسرت أسرتا أسرنا أسرت أسرتما أسرتم أسرتي أسرتما أسرتن أسرت أسرنا۔ جی مضارع سنائیے بھائی۔ یأسر يأسر يأسران يأسرون تأسر تأسران يأسرن تأسر تأسران تأسرون تأسرين تأسران تأسرن آسر نأسر۔ شاباش۔ آسر نأسر، تو آسر متکلم کے صیغے میں حمزہ کو الف سے بدلنا واجب ہے واحد متکلم میں، باقی جگہ آپ چاہے حمزہ پڑھیں چاہے الف۔ اب یہی مضارع معروف آپ ذرا حمزہ کو آپ بدل دیں ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے، اس کے ساتھ سنائیے۔ یاسر ياسر ياسران ياسرون تاسر تاسران ياسرن تاسر تاسران تاسرون تاسرين تاسران تاسرن آسر ناصر۔ شاباش شاباش۔ اچھا امر کیا آئے گا؟ ایسر ایسر۔ شاباش، ایسر۔ یہاں ایسر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ دو حمزہ جمع ہو رہے ہیں اور ثانی ساکن ہے تو اس کو ماقبل کی موافق حرف علت سے بدلنا واجب۔ جی ایسر گردان سنائیے۔ ایسر ایسرا ایسرو ایسری ایسرا ایسرن۔ شاباش شاباش۔ تو ایسر میں کون سا قانون جاری ہوا ہے؟ ایمان والا، ایمان والا، ایمان والا۔ ایمان اصل میں کیا تھا؟
ایمانن، تو ثانی حمزہ کو کس سے بدلا؟ یا سے. یہاں بھی اسی طرح ای سر میں ثانی حمزہ کو یا سے بدلا. دیکھیے بھائی کتاب پر محموز فا اسباب ضربہ الاسر بند کردن، قید کرنا، اثر یا اسر اسرن الی آخرہ، تعلیلات صیغ بقیاس باب اخذ باید فہمید. تعلیلات صیغ، صیغوں کی تعلیلات یعنی صیغوں میں جو اعلال وغیرہ ہوئے ہیں، بقیاس باب اخذ، کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ باب اخذ پر قیاس کرتے ہوئے باید فہمید سمجھ لینا چاہیے. جیسے وہاں تعلیلات ہوئی تھیں ویسی ہی یہاں پر بھی تعلیلات ہوں گی. جز ان کے علاوہ اس کے کہ در امر آ کے ای سرس، اس کے امر میں کہ جو کہ ای سر ہے، قاعدہ ایمانن جاری شدہ، اس میں ایمانن والا قاعدہ جاری ہوا ہے. وہاں تو کیا تھا؟ خذ امر، لیکن یہاں پر امر کیا آئے گا؟ ای سر. تو اس کا امر کیا آیا؟ خذ آیا. تو وہاں اگر قاعدہ جاری ہوتا بھی تو اومینا او خذ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو وہ تو کیا ہے؟ خلاف القیاس ہے. تو یہاں ای سر ایمان والا قاعدہ یہی بیان کر رہے ہیں. جز این کے در امر آ کے ای سر قاعدہ ایمان جاری شدہ، علاوہ اس کے کہ اس کے امر کے اندر جو کہ ای سر ہے اس میں ایمان والا قاعدہ جاری ہوا ہے. دیگر ابواب ثلاثی مجرد را بہمی وضع باید گردانید. دیگر ابواب ثلاثی مجرد، اور ثلاثی مجرد کے دوسرے ابواب جو ہیں ان کو بھی بہمی وضع اسی طریقے سے باید گردانید دوہرا لینا چاہیے. گردانیدن کا معنی دوہرانا، تو ان کو دوہرا لینا چاہیے. بھائی صحیح کے اندر تو سارے باب ذکر کیے، ثلاثی مجرد کے 6 ہیں، ثلاثی مزید فی مطلق کے 12 ہیں، ثلاثی مزید فی ملحق کے انہوں نے کوئی 18 باب ذکر کیے، اور رباعی مجرد کا 1 اور رباعی مزید فی کے 3 باب ذکر کیے. وہاں تو سارے باب آپ کو بتا دیے. آگے جو مختلف 7 اقسام آئیں گی، جیسے آپ نے ابواب الصرف میں دیکھا تھا، ہر باب کی گردانی ذکر کریں گے. جیسے محموز الفا ہے، محموز الفا، تو اب ہر ثلاثی مجرد کے 6 باب ذکر کرو، ثلاثی مزید فی کے 12 بابوں میں بھی یہ محموز الفا لے کر آؤ، پھر اس کے بعد ملحقات میں بھی محموز الفا لے کر آؤ، پھر اس کے بعد رباعی مجرد رباعی مزید فی میں بھی محموز الفا لے کر آؤ، تو پھر تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. تو بس صحیح کے اندر سارے باب گنوا دیے، ساروں کی مشق کروا دی. اس کے بعد جو باقی 7 اقسام ہیں اس میں چند باب ذکر کرتے جائیں گے بطور نمونے اور بطور مثال کے کہ کس طرح ان میں قوانین لگتے ہیں. جیسے ابواب الصرف میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ مثال، اجوف، ناقص وغیرہ کے اندر تھوڑے باب ذکر ہوئے تھے. کہیں باب ضربہ سے ذکر ہو گیا، کہیں باب سمیعہ سے ذکر ہو گیا، کہیں کسی اور سے ذکر ہوا، 2 3 مجرد سے ذکر کیے، 6 کے 6 ہر جگہ مجرد سے ذکر نہیں کیے. تو اسی لیے مصنف بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دیگر ابواب ثلاثی مجرد را بہمی وضع باید گردانید، کہ ثلاثی مجرد کے باقی دوسرے ابواب جو ہیں ان کو بھی اسی طریقے پر دوہرا لینا چاہیے. یعنی یہی طریقہ ہے بھائی جو ہم نے بیان کر دیا. آگے دیکھیے محموز فا اسباب افتعال. محموز فا ہے اور کس باب سے ہے؟ باب افتعال، یعنی ثلاثی مزید فی میں اب آ گئے بھائی. چون الاتمار فرما برداری کردن، جیسے ایتمار کا معنی فرما برداری کرنا، کسی کا حکم ماننا. اسی طرح ایتمار کا معنی مشورہ کرنے کے بھی آتے ہیں بھائی، مشورہ کرنا. اچھا، ایتمر یاتمر ایتمارا فہو موتمر و اوتمر یوتمر ایتمارا فہو موتمر. الامر منہ ایتمر والنہی عنہ لا تأتمر الظرف منہ مؤتمر. چلیے جی سنائیے باب ایتمار کی صرف صغیر. ایتمر یأتمر ایتمارا فهو مؤتمر و اوتمر یؤتمر ایتمارا فذاک مؤتمر. لم یأتمر لم یؤتمر لا یأتمر لا یؤتمر لن یأتمر لن یؤتمر. الامر من ایتمر لتؤتمر لیأتمر لیؤتمر والنہی عن لا تأتمر لا تؤتمر لا یأتمر لا یؤتمر والظرف منه مؤتمر مؤتمران. شاباش. ایتمر ماضی سنائیے.
ایتمر ایتمرا ایتمرو ایتمرت ایتمرتا ایتمرنا ایتمرتا ایتمرتما ایتمرتم ایتمرت ایتمرتما ایتمرتن ایتمرتو ایتمرنا. مجہول سنائیے. او تو میرا، او تو میرا، او تو میرا، او تو میرو، او تو میرت، او تو میرتا، او تو میرنا، او تو میرتا، او تو میرتما، او تو میرتم، او تو میرتی، او تو میرتما، او تو میرتن، او تو میرتو، او تو میرنا. یأتمرو مضارع. یأتمرو یأتمران یأتمرون تأتمر تأتمران یأتمرن تأتمر تأتمران تأتمرون تأتمرین تأتمران تأتمرن آتمرن آتمر. شاباش. امر سنائیے بھائی. ایتمر، ایتمر ایتمرا ایتمرو ایتمری ایتمرا ایتمرنا. نہیں سنائیے. لا تاتمر، لا تأتمر لا تأتمرا لا تأتمرو لا تأتمری لا تأتمرا لا تأتمرنا. شاباش بھائی شاباش. دیکھیے بھائی کتاب پر در ماضی معلوم و امر حاضر معروف و مصدر قاعدہ ایمان جاری شدہ. ماضی معلوم میں ماضی معلوم کیا ہے؟ ایتمرا. یہاں ائتمرا نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ دو حمزہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ثانی کو بدلنا واجب. اور امر حاضر معروف، امر کیا آیا؟ ایتمر. یہاں بھی حمزہ کو بدلنا واجب. اور مصدر کیا آیا؟ مصدر ایتمار. یہاں بھی حمزہ کو یا سے بدلنا واجب. تو ان سب کے اندر دوبارہ دیکھیے، کہتے ہیں در ماضی معلوم، ماضی معلوم میں امر حاضر معروف اور امر حاضر معروف میں مصدر اور مصدر میں قاعدہ ایمان جاری شدہ. ایمان والا قاعدہ جاری ہے. یعنی ثانی حمزہ کو کس سے بدلا؟ یا سے، کیونکہ ماقبل میں کیا تھا؟ کسرہ. ودر ماضی مجہول قاعدہ اومینا. اور ماضی مجہول میں اومینا والا قاعدہ جاری ہوا ہے. ماضی مجہول کیا؟ ایتمرا تو ماضی معروف. او تو میرا. دیکھا حمزہ کو کس سے بدلا؟ واو سے، کیونکہ ماقبل میں کیا ہے؟ ضمہ ہے. اور یہ بدلنا واجب ہے کیونکہ دو حمزہ ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وہ در ماضی مجہول قاعدہ اومینا. ماضی مجہول میں اومینا والا قاعدہ. ور در مضارع معلوم قاعدہ راسن. اور مضارع معلوم میں راسن والا قاعدہ. مضارع معلوم کیا؟ یأتمرو. اس میں کیا پڑھیں گے؟ یاتمرو. حمزہ کو الف سے بدلا بھائی راسن والے قانون کے مطابق. اور یہ قانون جوازی ہے، چاہے یأتمرو پڑھیں اور چاہے تو یاتمرو. ودر مجہول و فاعل و مفعول و ظرف قاعدہ بوسن. اور مجہول کے اندر مضارع مجہول کیا؟ یؤتمر. اصل میں کیا تھا؟ یؤتمر. پھر حمزہ کو کس سے بدلا؟ واو سے. اور یہ بدلنا واجب ہے یا جائز ہے؟ جی جائز ہے، کیونکہ دو حمزہ تو نہیں، ماقبل میں تو یا ہے. تو لہذا یہ اومینا والا قانون نہیں بلکہ ہاں بوسن والا قانون ہے. بوسن والا بھائی. رأسن، بوسن اور زیبن یہ ایک ہی قانون ہے، لیکن یہاں اس کو گویا تین حصے کر دیے. جہاں حمزہ الف سے بدلا تو کہتے ہیں یہ راسن والا قانون ہے، کیونکہ راسن میں حمزہ کس سے بدلا؟ الف. جہاں کہیں حمزہ یا سے بدل رہا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ راسن زیبن بوسن والا قانون ہے، بس سیدھا کہہ دیتے ہیں یہ زیبن والا قانون. اور جہاں حمزہ واو سے بدل رہا ہو تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ بوسن والا قانون ہے. تو کہتے ہیں مضارع مجہول میں وہ فاعل. اور فاعل میں فاعل کیا ہے بھائی؟ اس میں فاعل ایتمرا یاتمرو ایتمارن فہوا موتمرن. دیکھا تو اس میں مؤتمرن پڑھنا بھی جائز اور موتمرن پڑھنا بھی جائز. یہ کون سا قانون؟ جوازی ہے، لیکن قانون کون سا؟ بوسن والا قانون. وہ مفعول. اور اس میں مفعول میں بھی بھائی، اس میں مفعول کیا؟ موتمرن. اس میں بھی حمزہ کو کس سے بدلا؟ واو سے. وہ ظرف. اور ظرف کیا ہے؟ ظرف بھی اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے موتمرن. تو کہتے ہیں وہ در مجہول و فاعل و مفعول و ظرف قاعدہ بوسن. ان میں بوسن والا قاعدہ ہے. محموز فا اسباب استفعال. محموز فا اسباب استفعال. بس یہی دو باب ذکر کریں گے مزید میں سے، ایک باب افتعال اور ایک باب استفعال. وجہ یہ
کہ یہ محمود زیادہ تر انہی بابوں سے آتا ہے، باقیوں سے کم آتا ہے، تو ان دونوں کی جن میں زیادہ آتا ہے ان دونوں کی مثالیں دے دیں بھائی. تو کہتے ہیں محموز فا اسباب استفعال الاستیزان اذن خواستن. اذن کہتے ہیں اجازت کو، اجازت، اذن اجازت. خواستن کا معنی چاہنا، مانگنا. اذن خواستن اجازت مانگنا، اجازت مانگنا. تو یاد رکھو جب بھی انسان کسی کے پاس جائے تو اس کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. پہلے دروازہ کھٹکھٹائے یا آواز دے کر اجازت لے پھر کمرے میں جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں، یہ طریقہ ہے اور احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اجازت لینی چاہیے بھائی. تو محموز فاس باب استفعال الاستیزان اذن خواستن اجازت مانگنا. استأذن یستأذن استیزانا الی آخرہ. آپ سنائیے بھائی استیزان کی صرف صغیر. استأذن يستأذن استئذانا فهو مستأذن واستؤذن يستأذن استئذانا فذاك مستأذن. لم يستأذن لم يستأذن لا يستأذن لا يستأذن لن يستأذن لن يستأذن. الأمر من استأذن لتستأذن ليستأذن ليستأذن والنهي عن لا تستأذن لا تستأذن لا يستأذن لا يستأذن والظرف من مستأذن مستأذنان. شاباش. استأذن ماضی سناؤ. استأذن استأذنا استأذنوا استأذنت استأذنتا استأذن استأذنت استأذنتما استأذنتم استأذنت استأذنتما استأذنتن استأذنت استأذن. شاباش. ابھی آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ماشاءاللہ، اتنے زبردست صرفی ہیں آپ. آگے جو اگلے درجات میں آپ جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا بھائی ابواب الصرف کا عجیب اس کی برکات ہیں بھائی. جو طالب علم ابواب الصرف یاد کر لیتا ہے زبردست صرفی بن جاتا ہے بھائی، پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا. تو یہ والد صاحب رحم اللہ کے طریقے کی برکات ہیں بھائی. عموماً جو طلباء پڑھائی سے ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی بنیاد صحیح نہیں بنتی. صرف وہ صحیح طرح نہیں پڑھتے. بس جب صرف جب صحیح نہ ہوئی تو پھر کتاب صحیح طرح کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور جب کتاب سمجھ میں نہیں آتی تو دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو. لیکن آپ سب کی زبردست صرف بن گئی ہے، زبردست بہترین صرف ہو گئی ہے. تو بس اب ہمتیں اونچی رکھنی ہے. کبھی یہ دل میں نہ آئے کہ میرے صرف میں کچھ کمی ہے. ہاں، نئی باتیں بھائی، علم تو ایک سمندر ہے. نئی باتیں تو آپ ساری عمر بھی صرف پڑھتے رہیں، بڑھاپے تک نئی باتیں آتی ہی رہیں گی. تو کوئی آپ کو چند نئی باتیں بتا دے اور آپ کہیں اوہو یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مایوس ہونا شروع ہو جائیں. نہیں جی، یہ جو آپ نے ابواب الصرف یاد کیا ہے، اب آپ بخاری تک کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہترین صیغوں کا پتہ چلے گا. اور یہ صرف پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عربی پڑھنا آ جائے اچھے طریقے سے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ صرف کے امام بن گئے، اب کوئی مسئلہ بھی آپ کے سامنے آیا آپ فوراً حل کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو آپ کی محنت پر ہے، جتنی محنت کر لیں. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمت اونچی رکھنی ہے. کوئی طالب علم آپ کو کوئی نئی بات ذکر کرے تو اس پر پریشان نہیں ہونا، بلکہ جو نئی بات ملتی جائے اس کو نوٹ کرتے جائیں، علم بڑھتا چلا جائے گا. تو بعض طلباء کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں بھائی، ٹیڑھی میڑھی باتیں پوچھ کر دوسرے کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اپنا حوصلہ پست نہیں ہونے دینا. بس سمجھ میں آیا؟ ہاں، بس ذہن میں یہ ہو کہ مجھے بہترین صرف آتی ہے اور یہ چلو اس نے ایک نئی بات بتا دی جو مجھے پتا نہیں تھی. اگر آپ اس کے ساتھ آپ کا مطالعہ زیادہ ہوگا پھر تو کوئی آپ کو پریشان کر ہی نہیں سکے گا. بنیاد آپ کی زبردست بن چکی ہے. اب تھوڑا سا آپ مطالعہ کر لیں گے صرف کی کتابوں وغیرہ کا، ان کو یاد کر لیں گے، پھر تو کہیں بھی کوئی آپ کو پریشان کر بھی نہیں سکتا. جو بھی کوئی بات ذکر کرے گا فوراً کہیں گے یہ مجھے علم ہے. اسی طرح جی ماضی سنا دی. اچھا مضارع سنائیے بھائی. يستأذن يستأذنان يستأذنون تستأذن تستأذنان يستأذن تستأذن تستأذنان تستأذنون تستأذنين تستأذنان تستأذن استأذن نستأذن. لم يستأذن
لم يستأذن لم يستأذنا لم يستأذنوا لم تستأذن لم تستأذنا لم يستأذن لم تستأذن لم تستأذنا لم تستأذنوا لم تستأذني لم تستأذنا لم تستأذن لم أستأذن لم نستأذن. یستأذن آپ نے حمزہ کے ساتھ سنائی ہے مضارع، ذرا حمزہ کو الف سے بدل کر سناؤ. يستأذن يستأذنان يستأذنون تستأذن تستأذنان يستأذن تستأذن تستأذنان تستأذنون تستأذنين تستأذنان تستأذن أستأذن نستأذن. شاباش شاباش. امر سنائیے. استأذن استأذنا استأذنوا استأذني استأذنا استأذن. نہیں سنائیے. لا تستأذن لا تستأذنا لا تستأذنوا لا تستأذني لا تستأذنا لا تستأذن. چلیے شاباش. دیکھیے کتاب پر صیغ این باب و دیگر ابواب ثلاثی مزید. صیغ این باب اس باب کے صیغے جو ہیں، و دیگر ابواب ثلاثی مزید اور ثلاثی مزید کے جو دوسرے ابواب ہیں ان کے صیغے بقیاس صیغ سابقہ باید فہمید، ان کو بھی سابقہ صیغوں پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لینا چاہیے. جو پہلے سابقہ جو پہلے باب گزر گئے، باب افتعال بھی گزرا، باب ضربہ بھی گزرا، باب نصرہ بھی گزرا محموز میں سے، تو انہی پر قیاس کرتے ہوئے ان کو سمجھ لینا چاہیے. بر آوردن تعلیلات دشوار نیست. بر آوردن کا معنی نکالنا. بر آوردن تعلیلات ان کی تعلیلات کو نکالنا دشوار نیست، مشکل نہیں ہے. یعنی آپ آسانی سے جو اعلال ہوا ہے آپ آسانی سے نکال لیں گے. آگے دیکھیے بھائی، فائدہ در محموز عین الثلاثی مجرد بصیغ ماضی قاعدہ بین بین جاری است. در محموز عین، اب محموز عین کی بات کرنے لگے ہیں. پہلے کیا تھا؟ محموز الفا. ابھی تک محموز الفا کی مثالیں چل رہی تھیں. تو کہتے ہیں در محموز عین الثلاثی مجرد، کہ ثلاثی مجرد سے جو محموز العین ہے اس میں بصیغ ماضی، کون سے صیغوں میں؟ ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین بین جاری است، بین بین کا قاعدہ جاری ہے. جیسے سألا، یہ کیا ہے؟ محموز العین ہے، درمیان میں حمزہ آ رہا ہے. سألا، اس میں بین بین کیا ہوگا؟ اس میں بین بین جاری ہوگا بھائی، بین بین قریب بھی اور بعید بھی. یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں در محموز عین ثلاثی مجرد بصیغ ماضی قاعدہ بین بین جاری است، کہ ماضی کے صیغوں میں بین بین کا قاعدہ جاری ہے. و در مضارع و امر قاعدہ یسألو، اور مضارع اور امر میں یسألو والا قاعدہ جاری ہے. مضارع میں یسألو، اس میں کیا پڑھنا جائز؟ یسألو. اور امر میں جی اصل میں کیا تھا؟ اسأل. پھر حمزہ متحرک ماقبل حرف ساکن، تو حمزہ کی حرکت کس کو دی؟ سین کو. اور حمزہ کو کیا کیا؟ حذف. یہ جائز ہے. تو کیا بن گیا؟ اور حمزہ وصل شروع والا گر جائے گا، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہ رہی. اس کو ہم کیوں لائے تھے؟ کیونکہ آگے سین ساکن تھا، ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی. امر کیسے بناتے ہیں؟ مضارع سے. شروع میں علامت مضارع گرا دیتے ہیں. اگلا حرف اگر ساکن ہو تو پھر شروع میں کیا لاتے ہیں؟ حمزہ وصل. اور اگر اگلا حرف ساکن نہ ہو، متحرک ہو، تو پھر حمزہ وصل نہیں لاتے. تو یہاں بھی اسأل حمزہ وصل کیوں لائے تھے؟ کیونکہ سین کیا تھا؟ ساکن. اب جب سین متحرک ہو گیا، سل بن گیا، تو اب حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، وہ گر گیا. تو کہتے ہیں در مضارع و امر قاعدہ یسألو، مضارع اور امر میں یسألو والا قاعدہ جاری ہوتا ہے. زارا یزئر از باب ضرباست، و سأل یسأل از فتح، یہ باب فتح سے ہے. و سئم یسأم از سمع، اور سئم یسأم یہ باب سمع سے ہے. و لؤم یلؤم از کرم، اور لؤم یلؤم باب کرم سے ہے. زائر یزئر، صرف صغیر سنائیے بھائی. زائر یزئر زائرا فهو زائر، وزئر یزئر زائرا فذاك مزئور. لم یزئر لم یزئر لا یزئر لا یزئر لن یزئر لن یزئر. الامر من ازئر لتزئر لیزئر لیزئر، والنهی عن لا تزئر لا تزئر لا یزئر لا یزئر. وظرف مزئر والجمع زائر، والآلة من مزئر مزئرة مزئار، والجمع زائر مزائر. وخبر تسجيل المذكر من أزئر، والجمع أزائر، والمؤنث من زؤراء زؤريات زؤر. شاباش شاباش. جی
زعرا ماضی سناؤ. زعر زعرا زعرو زعرت زعرتا زعرنا زعرتا زعرتما زعرتم زعرتی زعرتما زعرتن زعرت زعرنا. جی زئیرا مجہول سناؤ. زئیرا زئیرا زئیرو زئیرت زئیرتا زئیرنا زئیرتا زئیرتما زئیرتم زئیرتی زئیرتما زئیرتن زئیرت زئیرنا. یزئیرو مضارع معروف سناؤ. یزئر یزئران یزئرون تزئر تزئران یزئرن تزئر تزئران تزئرون تزئرین تزئران تزئرن ازئر نزئر. ازئیرو نزئر. اچھا اب حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے دیں اور پھر پڑھیں یسلو والا قانون لگاتے ہوئے. یزئیرو حمزہ کی حرکت را کو دے دی اور حمزہ کو کیا کیا؟ گرا دیا. کیا بن گیا؟ یزیرو. جی یزر یزران یزرون تجر تجران یزرن تجر تجران تجرون تجرین تجران تجرن ازر نجر. شاباش. اچھا امر سناؤ بھائی. از ار از ار از ارا از ارو از اری از ارا از ارنا. اچھا اب اس میں یسأل والا قانون جاری کریں. از ار تو کیا بنے گا؟ زر. زر. ہاں اب زر کے ساتھ یہ سناؤ گردان. امر امر زر. زر زرا زرو زری زرا زرنا. شاباش شاباش. نہیں سناؤ. لا تزئر. لا تزئر لا تزئرا لا تزئرو لا تزئری لا تزئرا لا تزئرنا. شاباش شاباش. اچھا بھائی آپ سنائیے بھائی. سأل یسأل سے صرف صغیر بھائی باب فتحہ ہے. سأل يسأل سألا فهو سائل وسئل يسأل سألا فذاك مسؤول لم يسأل لم يسأل لا يسأل لا يسأل لن يسأل لن يسأل الأمر من اسأل لتسأل يسأل ليسأل والنهي عنه لا تسأل لا تسأل لا يسأل لا يسأل والظرف منه مسأل والجمع مسائل والآلة من مسأل مسألة مسأل والجمع مسائل ومسائل وفعل تفضيل المذكر من أسأل والجمع أسائل والمؤنث منه سؤلا سؤليات سؤال. سأل ماضی سناؤ. سأل سألا سألو سألت سألتا سألنا سألت سألتما سألتم سألت سألتما سألتن سألت سألنا. سئل مجهول. سئل سئلا سئلو سئلت سئلتا سئلنا سئلت سئلتما سئلتم سئلت سئلتما سئلتن سئلت سئلنا. يسأل يسأل يسألان يسألون تسأل تسألان يسألن تسأل تسألان تسألون تسألين تسألان تسألن أسأل نسأل. جی یہ مضارع آپ نے سنایا یسألو حمزہ کے ساتھ. اب اس میں یسألو والا قانون لگا کر پھر پڑھیں اس کو. یسألو یسألان يسأل يسألان يسألون تسأل تسألان يسألن تسأل تسألان تسألون تسألين تسألان تسألن أسأل نسأل. شاباش شاباش. اچھا بھائی امر سنائیے بھائی. اسأل اسأل اسألا اسألو اسألی اسألا اسألنا. اچھا اور اگر امر میں بھی وہ قانون جاری ہو جائے یسأل والا تو پھر امر کیسے پڑھیں گے؟ سل. ہاں سل کے ساتھ بھی امر کی گردان سنائیے. سل سلا سلو سلی سلا سلنا. شاباش. نہیں سنائیے. لا تسأل. لا تسأل لا تسألا لا تسألو لا تسألی لا تسألا لا تسألنا. ہاں اس میں یسأل والا قانون لگا کر سنائیے. لا تسأل لا تسألا لا تسألو لا تسألی لا تسألا لا تسألنا. چلیے شاباش شاباش بھائی شاباش. اچھا بھائی آپ سئیمہ یسأمو سے صرف صغیر سنائیے بھائی. سئم يسأم سأما فهو سائم وسئم يسأم سأما فذاك مسؤوم لم يسأم لم يسأم لا يسأم لا يسأم لا يسأم لا يسأم الأمر من اسأم لتسأم ليسأم ليسأم ونهي عن تسأم لا تسأم لا يسأم لا يسأم والظرف من مسأم والجمع مسائم والأرض من مسأم مسأمة مسأم والجمع مسائم مسائم وآفر تفضيل مذكر من أسأم والجمع أسائم والمؤنث من سؤما سؤميات سؤم. شاباش. اچھا سئیمہ ماضی سناؤ. سئم سئما سئمو سئمت سئمتا سئمنا سئمت سئمتما سئمتم سئمت سئمتما سئمتن سئمت سئمنا. سئیمہ مجہول. سئم سئما سئمو سئمت سئمتا سئمنا سئمت سئمتما سئمتم سئمت سئمتما سئمتن سئمت سئمنا. یسأمو يسأم يسأمان يسأمون تسأمون تسأمان يسأمن تسأمون تسأمان تسأمون تسأمين تسأمين تسأمن أسأمون نسأمون. شاباش. یسأمو آپ نے حمزہ کے ساتھ سنائی. اب اس میں یسألو والا قانون لگا کے سنائیں.
يسم يسمان يسمون تسمون تسمان يسمون تسمون تسمان تسمون تسمين تسمان تسمنا اسم ونسم. شاباش. اچھا امر سنائیے بھائی. اس ام اس اما اس امو اس امی اس اما اس امن. شاباش. اور اگر اس میں بھی حمزہ والا قانون لگے پھر کیسے سنائیں گے؟ اس میں یسالو والا قانون لگائیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ سم سم سما سمو سمے سما سمن. شاباش. لا تس ام لا تس امنا تس امار تس امور تس امیر تس امار تس امن. اس میں یسالو والا قانون لگائیں. لا تسمنا تسمار تسمور تسمیر تسمار تسمن. شاباش شاباش. اچھا بھائی آپ لؤما سے لؤما یلؤمو باب کرما ہے، اس سے صرف صغیر سنائیے بھائی. لأم يلأم لأمن فهو لئيم لم يلأم لا يلأم لن يلأم نورمن والأم ليلأم ونهر لا تلأم لا يلأم والظرف ملأم والجمع لائم ولازم ملأم ملأمة ملأم والجمع لائم وملائم وفرط ذي المكرمين الأم والجمع لائم والمنس من لؤما لؤميات لؤم. شاباش. یہ باب کروما ہے تو اس پہ مجہول کے صیغے بھی نہیں آتے اور اسی طرح اس میں مفعول بھی نہیں آتا اور صفت مشبہ آئی اس سے بھائی لئیمن. جی اچھا بھائی تو ماضی سنائیے بھائی. لؤما لأم لأما لأمو لأمت لأمت لأمن لأمت لأمتما لأمتم لأمت لأمتما لأمتن لأمت لأمنا. مضارع سناؤ. یلؤمو یلؤم یلؤمان یلؤمون تلؤم تلؤمان یلؤمن تلؤم تلؤمان تلؤمون تلؤمین تلؤمان تلؤمنا الؤم نلؤم. اچھا. یلؤمو آپ نے حمزہ کے ساتھ سنایا. اب آپ اس میں یسألو والا قانون جاری کریں، حمزہ کی حرکت ماقبل کو دیں اور حمزہ کو گرا دیں تو یلؤمو کیا بن جائے گا؟ یلؤمو. جی سنائیے. یلم یلمان یلمون تلم تلمان یلمن تلم تلمان تلمون تلمین تلمان تلمنا الم نلم. شاباش شاباش. اچھا جی اور امر کیا ہے؟ امر سنائیے. الام الاما الامو الامی الاما الامنا. اچھا اور اگر اس میں بھی یسألو والا قانون لگائیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ لم. جی شاباش. لم لم لما لمو لمی لما لمنا. شاباش. لا تلؤم لا تلؤم لا تلؤما لا تلؤمو لا تلؤمی لا تلؤما لا تلؤمنا. اور اس میں بھی یسألو والا قانون لگائیں تو کیا بنے گا؟ لا تلم لا تلم. جی لا تلم لا تلما لا تلمو لا تلمی لا تلما لا تلمنا. شاباش شاباش. جی دیکھیے بھائی کتاب پر دیکھیے بھائی دوبارہ. زارا یزئرو الزاراباس یہ زارابا سے ہے. زارا یزئرو. وسأل یسأل از فتحا یہ فتحا سے ہے. وسئم یسأم سمع سے ہے اور لؤم یلؤم از کرما یہ باب کرما سے ہے. تو زارا یزئرو کا معنی جو ہے وہ شیر کا دھاڑنا بھائی، جو شیر کی آواز ہے اس کو زئیر کہتے ہیں. زئیرن. تو زارا یزئرو کا معنی شیر کا دھاڑنا. سأل یسأل کا معنی پوچھنا یا مانگنا اسی سے سوال ہے بھائی. سوال درخواست کو کہتے ہیں، مانگنے کو کہتے ہیں. اور سئم یسأم سئم یسأم کا معنی ہے اکتا جانا، کسی چیز سے دل کا اچاٹ ہو جانا، دل کا بھر جانا. اور لؤم یلؤم کا معنی ہے کسی کو ملامت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا. آگے دیکھیے بھائی کہتے ہیں در امر بر وقت اجرائے قاعدہ یسألو حمزہ وصل ساقط خواہد شد. امر میں بر وقت اجرائے قاعدہ یسألو جس وقت اس میں یسألو کے قاعدے کو جاری کیا جائے تو حمزہ وصل ساقط خواہد شد تو حمزہ وصل ساقط ہو جائے گا. در از ار زر تو از ار میں کیا پڑھیں گے؟ زر. و در اس ال سل خواہند گفت اور اس ال میں سل خواہند گفت سل کہیں گے. و در اس ام سم اور اس ام میں کیا کہیں گے؟ سم کہیں گے. و در الام لم اور الام میں کیا کہیں گے؟ لم جب ان میں یسألو والا قانون جاری ہوگا. گردان ہے اینہارا با این وضع ضبط باید کرد. گردان ہے اینہارا
ان کی گردانوں کو بئی وضع اس طریقے سے ضبط باید کرد یاد کرنا چاہیے. ان کی گردانوں کو اس طریقے سے یاد کر لینا چاہیے. مثلا مثال کے طور پر زر، زرا، زیرو، زیری، زیرنا. دوبارہ زیرا کو ذکر نہیں کیا انہوں نے کیونکہ ایک دفعہ زیرا پہلے گزر چکا. ویسے گردان پوری کیسے ہوگی؟ زیر، زیرا، زیرو، زیری، زیرا، زیرنا. آگے دیکھیے سل، سلا، سلو، سلی، سلنا. یہاں بھی دوبارہ سلا کو ذکر نہیں کیا. اصل گردان پوری کیسے ہوگی؟ سل، سلا، سلو، سلی، سلا، سلنا. آگے ہے لم، لما، لمو، لمی، لمنا. یہاں بھی لما کو دوبارہ ذکر نہیں کیا. پوری گردان کس طرح ہوگی؟ لم، لما، لمو، لمی، لما، لمنا. آگے دیکھیے در محموز عین از ابواب ثلاثی مزید ہم بری قیاس قواعد جاری باید کرد. محموز عین از ابواب ثلاثی مزید. محموز یہ تو کون سے تھے؟ محموز عین تھے سارے اور ثلاثی مجرد سے تھے. اب آگے کہتے ہیں ثلاثی مزید کے جو محموز العین ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ان میں قواعد جاری کر کے آپ ان کی گردان یاد کر لیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے کہتے ہیں وہ محموز عین از ابواب ثلاثی مزید. محموز عین ابواب ثلاثی مزید سے ہم بری قیاس ان کو بھی اسی طریقے پر قواعد جاری باید کرد. ان میں قواعد جاری کر لینے چاہیے. فائدہ در محموز لام. اب محموز لام کی بات کرنے لگے ہیں. فائدہ در محموز لام با اکثر سیغ چون قارا یقرأ قاعدہ بین بین است. محموز لام کے اکثر صیغوں میں جیسے قارا یقرأ قاعدہ بین بین است، ان میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ بین بین. قارا حمزہ بھی متحرک اور ما قبل حرف پر بھی حرکت، تو حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان ادا کرنا یہ بین بین قریب ہے، اور ما قبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت کے بیچ سے ادا کرنا وہ کیا ہے؟ بین بین بعید. تو چون قارا یقرأ قاعدہ بین بین است، قارا یقرأ میں قاعدہ بین بین ہے. و در واحد ماضی مجہول، اور واحد ماضی مجہول چون قرئ جیسے قرئ، یہ مجہول ہے نا ماضی مجہول، تو ماضی مجہول کا جو واحد ہے قرئ قاعدہ میرن، اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ میرن. تو قرئ کیسے پڑھیں گے؟ میرن کا قاعدہ کیا ہے؟ حمزہ مفتوحہ ما قبل زیر آئے تو کس سے بدلو؟ یا سے، اور یہ جوازی ہے. اور حمزہ مفتوحہ ما قبل پیش آئے تو اس کو کس سے بدلو؟ واو سے. جو و نون وہ بھی قاعدہ جوازی. تو یہاں بہرحال میرن کی بات ہو رہی ہے. تو میرن کا قاعدہ جاری ہوگا کس میں؟ قرئ میں. حمزہ کیا ہے؟ قرئ میں حمزہ مفتوحہ اور ما قبل را پر کسرہ، تو حمزہ کو کس سے بدل سکتے ہیں؟ یا. تو قرئ کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ قریا یا پڑھیں. قریا ایک ہے قرئ حمزہ پڑھ رہے ہیں اور ایک ہے آخر میں یا پڑھیں. قریا طریقہ سمجھ میں آیا؟ تو واحد ماضی مجہول میں کہا قریا قریا تسنیہ میں بھی تو آ رہا ہے، اور آگے کیا ہوگا؟ قرئو قرئ حمزہ مفتوحہ ہے. بھائی یہ میرن اور جوانون میں تو ضروری ہے نا حمزہ مفتوحہ ہو. قرئ حمزہ کیا تھا؟ مفتوحہ، تو قرئ ہوا. قرئ یہاں بھی کیا ہے؟ حمزہ مفتوحہ ما قبل میں کسرہ، تو قرئ. اور قرئ اس میں حمزہ مفتوحہ ہے نہیں، تو یہاں یہ قاعدہ نہیں لگے گا. پھر آگے کیا ہے؟ قرئت، اس کو کیا پڑھ سکتے ہو؟ قرئت. پھر قرئتا، اس کو بھی کیا پڑھ سکتے ہو؟ قرئتا. پھر آگے کیا ہے؟ قرئنا، وہاں تو حمزہ ساکن ہے، اس کو کیا پڑھ سکتے ہو؟ قرینا. اچھا آگے کیا ہے؟ قرئتا، اس کو کیا پڑھ سکتے ہو؟ قریتا. یہ کون سا قانون لگا رہے ہیں آپ؟ قرینا قریتا. ہاں یہ زیبن والا قانون ہے. زیبن قرئتا قرئتا. حمزہ کیا ہے؟
ساکن ہے تو اس کو ماقبل کی حرکت میں موافق حرف علت سے بدلا، اور ماقبل میں کیا ہے؟ را کے نیچے زیر ہے تو کس سے بدلا؟ یا سے. تو یہ کس میں تھا؟ کس قانون میں تھا؟ زیبن میں تھا. زیبن کو کیا پڑھا تھا آپ نے؟ زیبن. تو قریتا قریتما قریتم قریتی قریتما قریتن قریتو قرینا. تو کہتے ہیں ودر واحد ماضی مجہول چون قریآ قاعدہ میرون، اس میں میرون کا قاعدہ ہے، باقی صیغوں میں کا ذکر نہیں کیا، ایک صیغے کا ذکر کر دیا. اچھا ودر امر و جمیع صیغ مضارع مجزوم، اور امر میں اور مضارع مجزوم کے سارے صیغوں میں قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ، ان میں کون سا قانون لگے گا؟ حمزہ منفردہ ساکنہ، یعنی وہی بؤسن زیبن اور راسن والا قانون، وہ قانون لگیں گے. تو ان میں قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ. پس در اقرا، اقرا میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اقرا الف پڑھ سکتے ہیں. ولم یقرا اس میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ لم یقرا حمزہ ساکن ماقبل فتحہ کس سے بدلا؟ الف سے. تو یقرا پڑھ سکتے ہیں. تو ان میں حمزہ الف شود، حمزہ الف ہو گیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کن صیغوں میں ہے؟ امر میں. امر کی گردان کیسے ہے؟ اقرا، اقرا، اقرأو، اقرئی، اقرآ، اقرأنا. اچھا اس میں اب قانون لگاؤ، کون سا قانون ہے؟ رأسن والا. جی اقرا کو کیا پڑھیں گے؟ اقرا. اگلا صیغہ کیا؟ اقرأ. یہاں تو راس حمزہ ساکن نہیں ہے. آگے اقرأو، اقرئی، اقرآ، اقرأنا، یہاں لگے گا اقرانا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو ایک صیغہ ذکر کر دیا تو باقی کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کس میں کون سا قانون لگے گا. اور کیا کہا؟ در امر و جمیع صیغ مضارع مجزوم، مضارع مجزوم کے سارے صیغوں میں، مضارع مجزوم کے سارے صیغوں میں. جی ذرا دیکھو یقرأ، مضارع مجزوم لاؤ نا جس میں جزم آئے. جزم کبھی کس کی وجہ سے آتا ہے؟ لم کی وجہ سے. کبھی جزم آتا ہے امر بناؤ تو جزم آ جاتا ہے، اور اسی طرح کبھی نہیں بناؤ تو اس میں بھی کیا آ جاتا ہے؟ جزم. تو وہ سارے مراد ہیں. تو وہ مضارع مجزوم ان میں حمزہ منفردہ ساکنہ والا قانون لگے گا. مضارع لاؤ یقرأ، اس پر ذرا جزم لے آؤ. لم یقرأ اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ لم یقرأ الف سے بدل دیا. پھر لم یقرأ، یہاں تو نہیں لگ سکتا، حمزہ متحرک ہے. لم یقرأو، لم یقرئی، لم یقرأ، لم یقرأنا، ہاں یہاں لگ سکتا ہے لم یقرأنا. آگے کیا ہے؟ لم تقرأ، یہاں بھی لگ سکتا ہے. لم تقرأ، لم تقرأو، لم تقرئی، لم تقرأ، لم تقرأنا، یہاں بھی لگ سکتا ہے. لم اقرأ، لم نقرأ، یہاں بھی لگ سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بس انہوں نے ایک آدھ صیغہ ذکر کر دیا. اور یہ جو کہا نا کہ جمیع صیغ مضارع مجزوم، مضارع مجزوم کے سارے صیغوں میں، حالانکہ سارے صیغوں میں تو یہ قانون نہیں لگ رہا. مطلب یہ ہے یعنی جتنے بھی مضارع مجزوم ہے، بعض لم کی وجہ سے مجزوم ہوں گے، بعض امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہوں گے، بعض نہیں کی وجہ سے مجزوم ہوں گے، سب کے اندر یہ قانون لگے گا. اور کس کس صیغے میں لگے گا وہ آپ خود غور کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے دوبارہ کہتے ہیں ودر امر و جمیع صیغ مضارع مجزوم، امر میں اور مضارع مجزوم کے سارے صیغوں میں قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ، ان میں قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ لگے والا قانون لگے گا. پس در اقرا و لم یقرا حمزہ الف شود، پس اقرا اور لم یقرا میں حمزہ الف ہو جائے گی. و در یہ اردو، بھائی یہ حمزہ کے الف کے نیچے زیر غلط لگی ہوئی ہے. اردو، یہ الف را دال اور حمزہ ہے. بھائی حمزہ، یہ کتابت کی غلطی ہے کہ حمزہ کو عین کی طرح لکھا ہے، کاتب نے اس کو عین سمجھا تو یہ حمزہ ہے. اور شروع میں جو حمزہ کے نیچے زیر ہے نا، الف کے نیچے زیر، یہ زیر نہیں ہونی چاہیے، پیش ہونا چاہیے.
باب کروما او کوروم او شروف، امر کیا آتا ہے؟ باب کروما او کوروم او شروف، تو شروع کے حمزہ وصل پر ضمہ ہے، تو یہاں بھی تو حمزہ پر دیکھو ضمہ ہے. یہ ہے ردوآ یردو. باب کیا ہے؟ ردوآ یردو. محموز اللام ہے نا، اور کروما سے ہے. ردوآ یردو، جیسے لؤما یلؤم، جیسے باب کروما سے تھا لیکن وہ محموز العین تھا، اور یہ کیا ہے؟ محموز اللام ہے. ردوآ یردو. ردوآ یردو کا معنی ہے ردی ہونا. آپ کہتے ہیں نا کوئی چیز ردی ہو، بیکار ہو، یہ تو کیا چیز، یہ چیز کیا ہے؟ ردی ہے، بیکار ہے. تو وہ ردی اصل میں ہے ردی ان. ردی ان. پھر کیا کیا؟ حمزہ کو یا کر کے یا میں ادغام کیا. کون سا قانون؟ خطیتن والا. تو کیا بن گیا؟ ردیون. تو ردیون بھی پڑھ سکتے ہیں اور ردیون. تو بہرحال یہ باب کروما ہے. تو یہ صیغہ کیا لکھا ہے؟ اردو. آخر میں حمزہ ہے، حمزہ پڑھیں اردو. اور حمزہ ساکن ماقبل دال پر ضمہ، تو حمزہ کو کس سے بدلا؟ واو سے. تو کیا بن گیا؟ اردو. اور یہ کون سا قانون لگایا؟ بؤسن والا. کون سا؟ بؤسن والا. رأسن، بؤسن، ذئبن، یہ ایک ہی قانون ہے لیکن 3 حصے کر دیے گویا. تو اردو، آپ سے کوئی پوچھ لے اردو کون سا صیغہ ہے، آج آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ امر ہے. امر ہے، واحد مذکر حاضر امر ہے اردو. ولم یردو، اس کو کیا پڑھیں گے؟ لم یردو. تو کہتے ہیں دیکھیے دوبارہ عبارت، ودر اردو ولم یردو واو در مکسور العین یا. واو، ہاں یہ بات ختم ہو رہی ہے. پیچھے کیا تھا؟ پس در اقرا ولم یقرا حمزہ الف شود. اقرا اور لم یقرا میں حمزہ الف ہو جائے گا. ودر اردو ولم یردو واو، اور اردو اور لم یردو میں حمزہ واو ہو جائے گا. آگے الگ بات کر رہے ہیں، یہاں ایک اور واو ہونا چاہیے. ودر مکسور العین، یوں ہونا چاہیے. ودر مکسور العین یا، اور مکسور العین میں حمزہ کیا ہوگا؟ یا ہو جائے گا. توجہ ہے؟ اردو صیغے پہ نظر رکھو. اردو مادہ کیا ہے؟ را، دال، حمزہ. اچھا، تو اور یہ کون سا محموز ہے؟ محموز اللام ہے. تو محموز اللام میں حمزہ کو کس سے بدلا؟ واو سے. کیوں بدلا؟ کیونکہ ماقبل یعنی عین پر ضمہ تھا. کیا تھا؟ عین پر ضمہ تھا، اس لیے حمزہ کو واو سے بدلا. آگے کہہ رہے ہیں وہ در مکسور العین یا، اور مکسور العین میں حمزہ یا سے بدلے گا. فرض کرو یہاں کیا ہوتا؟ زیر ہوتا، مثلا اردی ہوتا. اب یہ کیا ہے؟ مکسور العین، عین پر کیا ہے؟ کسرہ. تو اس میں پھر حمزہ کس سے بدلتا؟ یا سے، کیونکہ حمزہ ساکن ماقبل یا ہو تو اس کو کس سے بدلنا جائز ہے؟ یا سے. جیسے زیبن. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بتلانا چاہتے ہیں ودر مکسور العین یا، اور مکسور العین میں حمزہ یا سے بدلے گا. ودر ابواب ثلاثی مزید فی از محموز عین و محموز لام بقواعد مذکورہ بالا تعلیلات صیغ میں باید آورد. اچھا، یہ تو ثلاثی مجرد کی بات تھی، ختم ہو گئی. اب ثلاثی مزید کی بات کرنے لگے. بات کیا کریں گے؟ کہیں گے بھائی دیکھو ثلاثی مجرد میں آپ کو طریقہ آ گیا، تو ثلاثی مزید فی میں بھی یہی طریقہ ہے، بس آپ وہاں پر بھی ایک ایک صیغے پر غور کر کے جو قوانین ان میں لگتے ہیں، ان قوانین کو دیکھتے ہوئے جو مجرد میں تھے وہی کس میں لگ جائیں گے؟ اسی طرح مزید فی میں لگ جائیں گے. تو ان کی تعلیلات بھی کر لو اور ان کو خوب اچھی طرح یاد بھی کر لو. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں ودر ابواب ثلاثی مزید فی، اور ثلاثی مزید فی کے ابواب میں از محموز عین و محموز لام، محموز عین اور محموز لام سے. یہ ہم نے تو اوپر دونوں ذکر کر دیے، ہم نے تو ذکر کر دیے اوپر، لیکن ہم نے محموز عین بھی ثلاثی مجرد ذکر کیا اور محموز لام بھی ثلاثی مجرد، اور ثلاثی مزید فی میں آپ خود کر لیں. تو
تو کہتے ہیں از محموز عین و محموز لام، محموز عین اور محموز لام سے بقواعد مذکورہ بالا، اوپر ذکر کیے ہوئے قواعد کے ساتھ تعلیلات صیغوں کی تعلیلات میں باید آورد، ان کو کر لینا چاہیے، میں باید آورد کر لینا چاہیے، اشکال نہ دارد، اس میں کوئی اشکال نہیں، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو قواعد آپ نے اوپر پڑھ لیے انہی قواعد کے مطابق ثلاثی مزید فی میں بھی تعلیلات آپ کر لیجئے، کوئی اس میں اشکال، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے آپ کر لیں گے۔ پھر ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لو، کہتے ہیں در ابواب ثلاثی مزید فی از محموز عین و محموز لام، محموز عین اور محموز لام کے ثلاثی مزید فی کے ابواب میں بقواعد مذکورہ بالا تعلیلات صیغ میں باید آورد، مذکورہ بالا یعنی اوپر ذکر کیے ہوئے قواعد کے ساتھ صیغوں کی تعلیلات جو ہیں وہ کر لینی چاہیے، اشکال نہ دارد، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ آگے دیکھیے بھائی، فصل دوم در معطل مشتمل بر 5 قسم، دوسری فصل معطل کے بارے میں 5 قسموں پر مشتمل ہے، مشتمل بر 5 قسم است، 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ بھائی پہلی فصل گزر گئی، تیسرا باب ہم نے شروع کیا تھا، اور تیسرے باب میں انہوں نے بتایا تھا آپ کو 3 فصلیں آئیں گی، 3 فصلیں آئیں گی۔ ایک فصل میں ذکر کس کا ہوگا؟ محموز کا، وہ گزر گیا۔ دوسری فصل میں اب کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ معطل کا، اور تیسری فصل میں مضاعف کا ذکر کریں گے۔ تو یہ دوسری فصل ہے تیسرے باب کی۔ تو کہتے ہیں فصل دوم در معطل مشتمل بر 5 قسم، دوسری فصل معطل کے بارے میں 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ قسم اول در قواعد معطل، پہلی قسم معطل کے قوانین کے بارے میں، اب قوانین ذکر کریں گے۔ قاعدہ، ہر واو کے میان علامت مضارع مفتوحہ و کسرہ یا فتحہ کلمہ کے عین یا لامش حرف حلق باشد واقع شود بی افتد چون یعیدو و یہبو و یسعو۔ بھائی پہلے ضابطہ سمجھ لیں۔ ضابطہ یہ ہے، آپ ابواب الصرف میں پڑھ چکے ہیں، وعدہ یعیدو، اصل میں کیا تھا؟ یعیدو، پھر یہ واو کیوں گرا؟ بھئی یہ قانون آپ نے ابواب الصرف میں پڑھا تھا کہ یعید در اصل کیا تھا؟ یعید تھا بروزن یضرب، اور جب مضارع میں فا کی جگہ واو آئے اور فتحہ اور کسرہ کے مابین آئے تو اسے حذف کر دیتے ہیں، اسے گرا دیتے ہیں۔ واو آئے، فا کی جگہ آئے اور فتحہ اور کسرہ کے درمیان مضارع کے اندر تو وہ اس واو کو گرا دیتے ہیں۔ اب اسی قانون کو صاحب علم الصیغہ ذکر فرما رہے ہیں۔ بھئی پہلے اور علماء یہ قانون کیسے ذکر کرتے ہیں؟ ایک تو ابواب الصرف میں آپ نے آسان لفظوں میں پڑھ لیا کہ واو آئے، مضارع میں آئے، فا کی جگہ آئے اور ما قبل فتحہ ہو اور ما بعد کسرہ ہو تو اس واو کو گرا دیتے ہیں۔ تو یعیدو سے کیا بن گیا؟ یعیدو۔ اچھا تفصیل یہ، اور صرفی علماء ذکر فرماتے ہیں کہ اگر مضارع کے اندر فا کی جگہ واو آئے اور ما قبل یائے مفتوحہ ہو، توجہ ہے، یائے مفتوحہ ہو اور ما بعد کسرہ ہو تو اس واو کو گرا دیتے ہیں۔ اور صرفی حضرات کیا ذکر کرتے ہیں؟ کس میں؟ مضارع میں ہو اور فا کی جگہ کیا ہے؟ واو، اور کس کے درمیان ہے؟ یا مفتوحہ۔ علامت مضارع نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یا مفتوحہ، اور کس کے درمیان؟ کسرہ کے درمیان، یعنی ما قبل میں یا مفتوحہ ہے تو ما بعد میں کسرہ ہے۔ یعیدو، یعیدو میں واو سے پہلے کیا؟ یا مفتوحہ اور واو کے بعد کیا؟ کسرہ، تو اس واو کو گرا دیتے ہیں۔ تو یعیدو سے کیا بن گیا؟ یعیدو۔ یہ عام صرفی حضرات کی میں تقریر کر رہا ہوں، صاحب علم الصیغہ کی بات ابھی نہیں کر رہا۔ عام صرفی حضرات کیا فرماتے ہیں
کہ اگر مضارع کے اندر فا کی جگہ کیا آئے واو، اور کس کے درمیان آئے یا مفتوحہ، زبان سے دوہراؤ یا مفتوحہ، اور واو کے بعد کیا ہو کسرہ ہو، تو اس واو کو گرا دیتے ہیں. لہذا یعیدو سے کیا بن گیا یعیدو. تو گردان کیسے ہوئی یعیدو یعیدان یعیدون تعیدو، تعیدو آ گیا. تو ان پر اشکال ہوتا ہے تعیدو میں پھر واو کیوں گرا، یعیدو میں تو واو کیوں گرا تھا، ما قبل میں کیا تھی یا مفتوحہ، اور توعیدو اس میں تو ما قبل میں یا ہے ہی نہیں، ما قبل میں تو کیا ہے تا ہے. اور اسی طرح اوعیدو نوعیدو وہاں بھی گرتا ہے، اور کیسے پڑھتے ہیں اعیدو، گردان کیسے ہے یعیدو یعیدان یعیدون تعیدو تعیدان تعیدون تعیدین تعیدان تعیدنا اعیدو نعیدو. دیکھو ساری گردان میں وہ گر چکا ہے، لیکن انہوں نے قانون کیا ذکر کیا تھا کہ ما قبل کیا ہو یا مفتوحہ اور ما بعد کیا ہو کسرہ ہو. تو یا مفتوحہ یعیدو یعیدان یعیدون یہاں تو ٹھیک ہے، لیکن تعیدو یہاں تو ما قبل میں یا مفتوحہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے تا ہے. اور اعیدو نعیدو وہاں پر ما قبل میں کیا ہے حمزہ اور نون، تو وہاں کیوں گرا؟ تو جواب وہ دیتے ہیں کہ پورے باب کو ایک جیسا کرنے کے لیے جب ایک جگہ ہم نے واو کو گرا دیا تو پورے باب میں واو کو گرایا تاکہ سارے صیغے کیا ہو جائیں ایک جیسے ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں. یوں کو موافقت کے لیے، کس کے لیے موافقت، تاکہ سارے صیغے باہم ایک دوسرے جیسے ہو جائیں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یا یوں کہو یا کے اندر اعلال اصل ہے اور تا الف اور نون شروع میں آ گئے، پھر بھی ہم نے اعلال کیا تبعن کیا، یہ یا کے تابع ہیں. اگر یا میں اعلال نہ ہوتا تو ان میں بھی اعلال نہ ہوتا. ان میں اعلال کیوں کیا؟ کیونکہ یا میں کیا تھا، تو یہ اس کے تابع ہیں. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یوں کہہ لو کہ یہ صیغے اس کے تابع، یا یوں کہو ان میں جو اعلال ہے وہ اس اعلال کے تابع ہے. اصل کس میں اعلال کیا؟ یا میں. یا اسی بات کو آپ یوں کہہ لو دوسرے لفظوں میں کہ موافقت کے لیے، کس کے لیے؟ تاکہ ساری گردان کیا ہو جائے ایک جیسی ہو جائے، کہیں وہ ہو کہیں نہ ہو، ایسا نہ ہو بلکہ گرانا ہے تو سب جگہ گرا دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں موافقت کے لیے. یا اسی کے لیے ایک اور لفظ بولتے ہیں طردن للباب. کیا بولتے ہیں؟ طردن، طا ہے طا ضا، طردن للباب، طا را دال اور اس پر دو زبر ہیں، آگے الف ہے. طردن للباب، طردن للباب کا وہی معنی پورے باب کو ایک جیسا بنانے کے لیے. طردن للباب کا کیا معنی؟ یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہیں آئے گا تو آپ پریشان نہ ہو. طردن للباب کا کیا معنی؟ ایک جیسا بنانے کے لیے، وہی یعنی موافق بنانے کے لیے، ایک دوسرے کے موافق بنانے کے لیے. تو اور شارحین نے یہ تقریر کی کہ یہ قانون یا میں اصلاً لگا اور پھر تا الف اور نون میں تبعن لگا، یہ اس کے تابع ہے. سورج سمجھ میں آ گئے؟ ان پر پھر اشکال ہوتا ہے اچھا یہاں تو آپ نے جواب دے دیا، قانون کیا ذکر کیا؟ وہ کب گراتے ہیں؟ جب ما قبل میں یا مفتوحہ ہو اور ما بعد میں کیا ہو کسرہ ہو. تو کہتے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ گرا ہے اور ما بعد میں کسرہ بھی نہیں. جیسے یہبو، وہبا یہبو، اصل میں کیا تھا یوہبو. ما قبل میں تو یا مفتوح موجود ہے لیکن ما بعد میں تو ہا پر زبر ہے، کسرہ ہے ہی نہیں. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دیکھا یہاں پھر کیوں گرا. اور نیز وسع یسعو، وسع یسعو، یسعو اصل میں کیا تھا یوسعو. تو یہاں تو ما قبل میں یا مفتوح تو ہے لیکن ما بعد میں تو کسرہ نہیں، تو پھر یہاں وہ کیوں گرا؟ یہاں یوسعو نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں یسعو. یوہبو نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں یہبو. اشکال سمجھ میں آیا؟ تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ یہبو اصل میں یہ تھا یوہبو. کیا تھا؟ اصل میں ما بعد کسرہ ہی تھا، تو وہ کس کے بیچ آیا؟ یا مفتوحہ اور کسرہ کے. توجہ ہے وہ کس کے بیچ آ گیا؟ یا مفتوحہ اور کسرہ، تو وہ گر گیا. تو کیا بن گیا یہیبو، یہیبو. پھر ہا حرف حلقی ہے
آپ نے پڑھا حرف حلقی شش بوت اے نور عین حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین و غین. حمزہ ہے ہا ہا خا عین اور غین، یہ کیا ہیں؟ حروف حلقی ہیں. تو یوہیبو سے کیا بن گیا؟ یہیبو. اب یہیبو کے اندر ہا حرف حلقی ہے اور حرف حلقی کی ادائیگی ثقیل ہوتی ہے. حلق سے ادا ہوتا ہے نا، مشکل ہے. ادائیگی کیا ہے؟ مشکل ہے، ثقیل ہے. اور پھر اس ہا کے نیچے کسرہ بھی ہے، اور یاد رکھیے کسرہ بھی ثقیل ہے، کسرہ بھی ثقیل ہے. تو لہذا دو ثقل جمع ہو رہے تھے، ایک ہا کا ثقل ایک کسرہ کا ثقل. لہذا اس ہا کو فتحہ دے دیا، کسرہ کو فتحہ سے بدل دیا تاکہ کچھ ثقل کم ہو جائے، کیونکہ فتحہ سب سے خفیف حرکت ہے، سب سے آسانی سے زبان سے ادا ہوتی ہے. تو یہیبو کو کس سے بدل دیا؟ یہبو سے. اسی طرح یسعو، یہ بھی اصل میں کیا تھا؟ یوسعو. یوسعو پھر یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو آیا تو گرا دیا، کیا بنا؟ یسعو. پھر یہاں پر بھی سین کے بعد عین آ رہا ہے اور وہ ہے حرف حلقی. تو ماقبل سین پہ کسرہ اور عین خود وہ کیا؟ حرف حلقی. دو ثقل جمع ہو رہے تھے، لہذا سین کو کیا دے دیا؟ زبر. تو کیا بن گیا؟ یسعو. بات سمجھ میں آئی؟ دوسرے صرفی حضرات کیا فرماتے ہیں؟ یہ یعیدو والے قاعدہ کس طرح ہے؟ واو درمیان میں آئے، کس کے؟ یا مفتوحہ اور کسرہ کے. پھر ان پر اشکال ہوا کہ پھر تعیدو اعیدو نعیدو ان میں یہ قاعدہ کیوں لگا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یا کے اندر قاعدہ اصلاً لگا اور باقیوں کے اندر قاعدہ طبعاً لگا، وہ اس کے تابع ہیں. یعنی یا یوں کو اس باب کو ایک جیسا بنا موافقت کے لیے، یا یوں کو تردن للباب. تو ان پر پھر دوسرا اشکال ہوتا ہے کہ یہبو اور یسعو کے اندر وہ کیوں گرا، یہ قاعدہ کیوں لگا، حالانکہ وہاں ماقبل میں تو ٹھیک ہے یا مفتوحہ ہے، لیکن یہبو میں ہا پر تو کیا ہے؟ زبر ہے. تو اصل میں تو کیا تھا؟ یوہبو. اور یسعو اصل میں کیا تھا؟ یوسعو. تو ماقبل میں تو یا مفتوحہ ہے، واو کے ماقبل تو یا مفتوحہ ہے، لیکن واو کے مابعد تو کسرہ نہیں. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں یہاں کسرہ تھا. یوہبو اصل میں کیا تھا؟ یوہبو تھا. پھر واو گر گیا کیونکہ یا مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ آیا، اور پھر ہا کو فتحہ دے دیا کیونکہ ہا حرف حلقی ہے اور حرف حلقی کی ادائیگی ثقیل ہوتی ہے. اسی طرح کسرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ثقیل. تو دو ثقل جمع ہو رہے تھے، تو اس کا علاج کیا کیا گیا؟ اس ہا کو کیا دے دیا؟ فتحہ. تو یہیبو سے کیا بن گیا؟ یہبو بن گیا. اسی طرح یسعو سے کیا بن گیا؟ یسعو بن گیا. پوری تقریر سمجھ میں آ گئی؟ صاحب علم الصیغہ اور تقریر کریں گے اس قانون کی، ان پر اشکال ہی نہیں ہوگا. بھائی صاحب علم الصیغہ فرماتے ہیں کہ باقیوں نے کیا کہا تھا؟ واو کہاں پر آئے؟ یا مفتوحہ. کہتے ہیں نہیں، یا مفتوحہ نہ کہو، بس علامت مضارع مفتوحہ، علامت مضارع مفتوحہ. اور کس کے درمیان آئے؟ کسرہ کے درمیان. واو آئے علامت مضارع مفتوحہ، اور کس کے درمیان؟ کسرہ کے درمیان. جب علامت مضارع کہہ دیا تو اس میں یا بھی آ گئی، تا بھی آ گئی، الف بھی آ گیا، نون بھی، یعیدو بھی آیا، تعیدو بھی آیا، نعیدو بھی آیا. تو اب اشکال ہی کوئی نہیں. ان پہ تو اشکال ہوتا تھا نا کہ تعیدو میں کیوں لگا، تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ جواب دیا کہ موافقت کے لیے. صاحب علم الصیغہ پر اعتراض ہی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے یا نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ واو کس کے بیچ آئے؟ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آ جائے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ پھر آگے صاحب علم الصیغہ مزید فرماتے ہیں یا واو بیچ میں آئے، وہ بیچ میں آئے کس کے؟ علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے فتحہ کے بیچ، ایسے کلمہ کے فتحہ کے درمیان جس کا عین یا لام حرف حلقی ہو.
توجہ ہے؟ کیا قانون ذکر کیا؟ دوبارہ سنو، دو صورتیں اس میں داخل کر رہے ہیں۔ وہ بیچ میں آئے، کس کے بیچ؟ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ، یا وہ بیچ میں آئے علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ۔ توجہ ہے؟ اب کس کو پہلے کیا تھا؟ وہ کس کے بیچ آئے؟ ما قبل میں کیا ہو؟ علامت مضارع مفتوحہ، اور ما بعد میں کیا ہو؟ کسرہ۔ یہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ما قبل میں ہو علامت مضارع مفتوحہ اور ما بعد میں بھی کسرہ نہ ہو، ما بعد بھی فتحہ ہو، لیکن یہ جس لفظ میں فتحہ آ رہا ہو ما بعد میں، اس لفظ کا عین یا لام حرف حلقی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر دوہراؤ کہ قانون کیا؟ وہ درمیان میں آئے، مضارع میں کس کے درمیان آئے؟ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ آئے، یا علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے بیچ آئے، لیکن جب فتحہ آ رہا ہو تو پھر اس لفظ کا عین یا لام کیا ہونا چاہیے؟ حرف حلقی ہونا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں وہ گر جائے گا، وہ گر جائے گا۔ لہذا اب دیکھو کیا فرمایا، پہلی صورت کیا ذکر کی؟ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے مابین، لہذا یعیدو، تعیدو، اعیدو، نعیدو سب میں یہی صورت ہے۔ ما قبل میں کیا؟ علامت مضارع مفتوحہ، اور ما بعد میں کیا ہے؟ کسرہ، لہذا وہ گر گیا۔ اب یہاں اشکال نہیں کہ تعیدو میں کیوں گرا، اعیدو میں کیوں گرا، نعیدو میں کیوں گرا، کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ یا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے علامت مضارع کہا، اور علامت مضارع تو یا بھی ہے، تا بھی ہے، حمزہ بھی ہے اور نون بھی ہے۔ دوسرا ان پر کیا اشکال ہوا تھا کہ یہبو میں واو کیوں گرا، یسعو میں واو کیوں گرا؟ تو انہوں کو جواب دینا پڑا کہ بھئی یہبو اصل میں یہ ہا پر کسرہ تھا، اصل میں تھا یوہبو، اور یسعو میں بھی سین پر اصل میں کسرہ تھا، اور کیا تھا؟ یوسعو، اور پھر بعد میں جب وہ گر گیا تو پھر اس کے بعد فتحہ دے دیا گیا ثقل کو دور کرنے کے لیے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ صاحب علم الصیغہ کیا فرماتے ہیں؟ علامت مضارع مفتوح ہو اور ما بعد میں فتحہ ہو تو بھی وہ گرائیں گے، بشرطے کہ اس لفظ میں عین یا لام کیا ہو؟ حرف حلقی ہو۔ لہذا صاحب علم الصیغہ فرماتے ہیں یہبو یوہبو تھا، یوہبو تھا ہی نہیں، یہ کیا تھا؟ یوہبو تھا۔ پھر وہ گرا کیوں؟ کیونکہ وہ کس کے بیچ آیا؟ علامت مضارع مفتوح اور فتحہ کے درمیان، ایسے لفظ میں جس کا عین کیا ہے؟ عین یا لام کیا ہو؟ حرف حلقی، اور یہبو میں بھی عین کیا ہے؟ ہا، اور ہا کیا ہے؟ حرف حلقی، اس لیے وہ گر گیا۔ تو یہاں ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ اصل میں یوہبو تھا۔ اسی طرح یسعو، باقیوں نے کیا کہا؟ اصل میں کیا تھا؟ یوسعو، یہ فرماتے نہیں، کوئی یوسعو نہیں تھا، یہ تھا ہی یوسعو۔ پھر وہ گرا کیوں؟ کیونکہ کس کے درمیان آیا؟ علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ، لیکن لفظ کیسا ہے جس میں عین یا لام کیا ہو؟ حرف حلقی، اور یسعو میں بھی عین تو نہیں لیکن لام کیا ہے؟ حرف حلقی ہے، تو لہذا وہ گر گیا، تو کیا بن گیا؟ یسعو۔ تو ان کے نزدیک یہبو اصل میں یوہبو ہی تھا اور یسعو اصل میں یوسعو ہی تھا، جبکہ باقی شارحین کے نزدیک یہبو اصل میں کیا تھا؟ یوہبو، اور یسعو اصل میں کیا تھا؟ یوسعو، لیکن یہ فرماتے نہیں، کوئی یوہبو اور یوسعو نہیں تھا، بلکہ یہ تھا ہی کیا؟ یوہبو اور یوسعو، اور یہ بات قانون کے مطابق ہے۔ تو دیکھا، قانون میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور سارے اشکالات ختم ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سنیں باقیوں نے کیا ذکر کیا تھا؟ وہ کب گرائیں گے؟ جب ما قبل میں کیا ہو؟ یا مفتوحہ، اور ما بعد میں کیا ہو؟ کسرہ۔ ان پر پھر اشکال ہوا تھا کہ تعیدو، اعیدو، نعیدو، یہاں تو ما قبل میں یا نہیں ہے، پھر کیوں گرایا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ موافقت کے لیے کہ سارے باب کا حکم ایک جیسا ہو جائے، یا یوں کہو یا کے اندر تبدیلی اصل تھی اور یہ باقی سارے کیا ہیں؟ یا کے
تابع ہیں تو ان میں طبعاً تبدیلی کر دی. اور پھر اشکال ہوا کہ پھر یہبو میں تو کسرہ ہے ہی نہیں سرے سے، یسعو میں تو کسرہ ہے ہی نہیں، تو یہاں وہ کیوں گرا؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ اصل میں کسرہ تھا، پھر کسرہ کو کس سے بدلا؟ فتحہ سے. جبکہ صاحب علم الصیغہ نے قانون ہی ایسا بیان کیا کہ ان پر کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے کیا کہا کہ وہ کب گرے گا؟ جب فا کی جگہ اور ما قبل علامت مضارع مفتوح ہو اور ما بعد میں کسرہ ہو، یا کسرہ نہ ہو، اگر ما بعد میں فتحہ ہو تو پھر اس لفظ کے عین یا لام کو کیا ہونا چاہیے؟ حرف حلقی، تب بھی وہ گر جائے گا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیے بھائی کتاب پر قاعدہ، ہر واو کے میان علامت مضارع مفتوحہ و کسرہ جو کس کے بیچ میں آ جائے؟ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ آئے، یا فتحہ کلمہ یا ایسے کلمہ کے فتحہ کے بیچ کہ عین یا لامش حرف حلق باشد، کہ اس کا عین یا لام کیا ہو؟ حرف حلق ہو، واقع شود، اس کے بیچ میں واو آ جائے. ہر واو شروع میں آیا تھا نا، ہر واو، یہ اس واقع شود کا تعلق اس سے. ہر واو جو واقع ہو، کہاں پر واقع ہو؟ درمیان میں بتا دیا، میان علامت مضارع مفتوحہ و کسرہ، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ میں واقع ہو، یا فتحہ کلمہ یا علامت مضارع مفتوحہ، اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں. وہ کس کے درمیان آئے؟ میان علامت مضارع مفتوحہ و کسرہ جو آیا تھا نا بیچ میں، وہ کسرہ، یا اس کو ختم کر دیں، اس کی جگہ لے آئیں فتحہ. اور ہر وہ واو جو کہ علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے کلمہ کے فتحہ کے درمیان آئے کہ عین یا لامش حرف حلق باشد، کہ اس کا عین یا لام کیا ہو؟ حرف حلق ہو، اس کے بیچ میں واقع شود، اس کے بیچ میں یہ واو آ جائے تو بی افتد، تو یہ واو گر جائے گا. عبارت سمجھ میں آئی سب کو؟ تو بی افتد وہ واو گر جائے گا. چون یعید و یہب و یسع ان کے اصل قاعدہ دریا تقریر میں کنن. اب دوسرے صرفیوں کی بات کر رہے ہیں. صاحب علم الصیغہ اور صرفی حضرات نے کیا کہا تھا کہ یہ قاعدہ یا میں اصل ہے اور باقیوں میں تابع. توجہ ہے؟ وہ بھی اب ذکر کرنے لگے کہ باقی صرفی حضرات کہتے ہیں جی یہ قاعدہ یا میں اصل ہے اور تا الف اور نون میں کیا ہے؟ تابع ہے. کہتے ہیں یہ سی بات کو لمبا کرنے والی بات ہے، میں نے ایسا ضابطہ ذکر کر دیا، اس پر کوئی اشکال ہی نہیں. میں نے یہ نہیں کہا یا، بلکہ میں نے کیا کہہ دیا؟ علامت مضارع مفتوح. تو کہتے ہیں ان کے یہ بات کہ اصل قاعدہ دریا تقریر میں کنن، اصل قاعدہ دریا کس کے اندر؟ یا میں تقریر کرتے ہیں اس کی. وہ دیگر صیغے مضارع را تابع میں گردانن، اور مضارع کے باقی صیغوں کو اس کے تابع شمار کرتے ہیں. تطویل لا طائل است، یہ بات کو بے جا لمبا کرنا ہے، یہ بات کو بے فائدہ لمبا کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ عبارت سمجھ میں آ گئی کیا؟ ان کے اصل قاعدہ دریا تقریر میں کنند، یہ بات کہ اصل قاعدہ اس کی یا میں تقریر کرتے ہیں کہ اصل قاعدہ کہاں لگا؟ یا میں. وہ دیگر صیغے مضارع را تابع میں گردانند، اور مضارع کے دوسرے صیغوں کو تابع میں گردانند، تابع شمار کرتے ہیں. یہ بات تطویل لا طائل است. تطویل کا معنی ہے لمبا کرنا، لا طائل کا معنی ہے بے فائدہ، بے فائدہ. تو تطویل لا طائل است، یہ بات کو بے فائدہ لمبا کرنا ہے. بات کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں باقی صرفی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ اصل قاعدہ کس میں ہے؟ یا میں، اور باقی صیغوں کے اندر جو قاعدہ ہے وہ اس لیے کہ وہ یا کے تابع ہیں. کہتے ہیں یہ بات کو بلا وجہ لمبا کرنا ہے، بلکہ یوں کہو یا نہ کہو، علامت مضارع کہو تو اس میں سارے داخل ہو جائیں گے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ وہ ہم چنی. اور اسی طرح در یہبو وغیرہ. اچھا، یہبو وغیرہ میں کیا قاعدے، کیا اشکال ہوا تھا باقی صرفیوں پر کہ یہبو اصل میں کیا تھا؟ یوہیبو تھا. کہتے ہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، جو میں نے قاعدہ ذکر کیا وہ لگاؤ، تو وہاں یوہیبو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کہتے ہیں وہ ہم چنی. اور اسی طرح در یہبو وغیرہ، یہبو وغیرہ جیسے لفظوں میں قائل بئی معنی شدن، اس بات کا قائل ہونا،
قائل بئی معنی شدن، اس معنی کا یعنی اس بات کا قائل ہونا کہ اینہا دراصل مکسور العین بودند، کہ یہ اصل میں مکسور العین تھے، برعایت حرف حلق عین را فتحہ دادند، پھر حرف حلق کی رعایت کرتے ہوئے عین کو فتحہ دے دیا. اس بات کا قائل ہونا، یہ بات کہنا تکلف باری دست، یہ ٹھنڈا تکلف ہے، یعنی بے جا تکلف ہے. بارد کا کیا معنی؟ ٹھنڈا. تکلف کسے کہتے ہیں؟ تکلف کہتے ہیں بناوٹ کو، بناوٹ کو. سمجھ میں؟ دل میں کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکلف. تو یہ کہتے ہیں یہ تکلف بارد است، ٹھنڈا تکلف ہے، یعنی بے جا تکلف ہے. بھائی تکلف ہے صرف. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو آپ اشکال کا ویسے ہی جواب دے رہے ہیں کہ یہبو اصل میں کیا تھا؟ یوہبو تھا. اب اعتراض سے بچنے کے لیے کہہ دیا، حالانکہ اس کی کوئی دلیل وغیرہ موجود نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں تکلف باری دست، یہ بے جا تکلف ہے. تقریر درست برائے قاعدہ ہمین است، تقریر درست صحیح تقریر برائے قاعدہ قانون کے لیے ہمین است، یہی ہے کہ کر دیں جو ہم نے کی. قاعدے کی صحیح تقریر یہی ہے جو ہم نے کی. وہ صاحب منظوم نیک این تقریر را نوشتہ. وہ صاحب منظوم نیک، منظوم نیک غالباً یہ کسی کتاب کا نام ہوگا. منظوم نیک کے مصنف جو ہیں انہوں نے این تقریر را نوشتہ، انہوں نے یہ تقریر لکھی ہے. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ تقریر لکھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون میں نے کہاں سے لیا؟ صاحب منظوم نیک سے میں نے لیا. انہوں نے یہ تقریر لکھی ہے اور اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا، نہ اس میں تعید و اعید والا اشکال ہوتا ہے اور نہ یہبو یسعو والا اشکال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں تقریر درست برائے قاعدہ ہمین است کے کر دیں. کہتے ہیں صحیح تقریر اس قاعدے کے لیے یہی ہے جو ہم نے کی ہے. وہ صاحب منظوم نیک این تقریر را نوشتہ، اور منظوم نیک کے مصنف جو ہیں انہوں نے یہ تقریر لکھی ہے. لیکن مصنف کے اس قانون پر بھی اشکال ہوتا ہے. صاحب علم الصیغہ نے قانون ذکر کیا، بھائی اس قانون کے مطابق یہبو بھی خود بخود قانون کے اندر آ گیا، یسعو بھی قانون کے اندر آ گیا، لیکن پھر بھی کچھ لفظ قانون سے باہر رہ جاتے ہیں. وہ اردو کی علم الصیغہ ہے، اس کے حاشیے میں ذکر ہیں، تو آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بس کرتے ہیں بھائی سبق اتنا ہی، اور آئیے آپ اردو والا حصہ اردو کی کتاب میں سے دیکھ لیتے ہیں، اور وہیں پر یہ جو صاحب علم الصیغہ پہ جو اشکال ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. جی اب اردو والی کتاب نکالیے. محموز فا اسباب ضربہ الاسر قید کرنا. عبارت مل گئی؟ محموز فا اسباب ضربہ الاسر قید کرنا. اثر یأسر اسرا الی آخرہ، صیغوں کی تعلیلات باب آخاذہ کی طرح سمجھ لیں، سوائے اس کے کہ اس کے امر میں ایسر میں قاعدہ ایمان کا جاری ہوا ہے. دوسرے ابواب ثلاثی مجرد کی گردانیں اسی طرح کر لینی چاہیے. محموز فا اسباب افتعال جیسے الاتمار فرما برداری کرنا، ایتمر یاتمر ایتمارا فہو موتمر واتمر یوتمر ایتمارا فہو موتمر. الامر منہ ایتمر والنہی عنہ لا تعتمر. الظرف منہ موتمر. ماضی معلوم اور امر حاضر معروف اور مصدر میں ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے. ماضی مجہول میں اومینا کا اور مضارع معلوم میں رأسن کا، اور مضارع مجہول و فاعل و مفعول اور ظرف میں بؤسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے. محموز فا اسباب استفعال الاستئذان اجازت چاہنا، استاذن یستاذن استئذانا الی آخرہ. اس باب اور دوسرے ابواب ثلاثی مزید کے صیغے پچھلے صیغوں کی طرح سمجھ لینا چاہیے، ان کی تعلیلات نکالنا دشوار نہیں. فائدہ
محموز عین ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین بین جاری ہوگا، اور مضارع و امر میں یسألو کا قاعدہ ہوگا زأر یزأر ضربہ سے ہے، سأل یسأل فتح یفتح سے، سئم یسأم سمع سے، اور لؤم یلؤم کرما سے ہے۔ امر میں قاعدہ یسأل جاری ہونے کی صورت میں حمزہ وصل ساقط ہو جائے گا، از ار کو زر اور اس ال کو سل کہیں گے، اور اس ام کو سم کہیں گے، اور الام کو لم۔ ان کی گردانیں اس طرح کرنی چاہیے، زر زرا زرو زری زرا زرنا۔ دوسری دفعہ زرا کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ایک دفعہ پہلے ذکر ہو چکا تھا۔ اچھا، اسی طرح سل سلا سلو سلی سلنا، لم لما لمو لمی لمنا۔ ابواب ثلاثی مزید کے محموز عین میں بھی قواعد اسی طرح جاری کرنے چاہیے۔ فائدہ، محموز لام کے اکثر صیغوں مثلا قرأ یقرأ میں بین بین کا قاعدہ ہے، اور واحد ماضی مجہول مثلا قرئ میں میرن کا قاعدہ ہے۔ امر اور مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ ہے، لہذا اقرأ اور لم یقرأ میں حمزہ الف بن سکتا ہے، اردو ولم یردو میں واو ہو سکتا ہے، اور مکسور العین میں یا۔ ابواب ثلاثی مزید فی کے محموز عین اور محموز لام میں مذکورہ بالا قواعد سے صیغوں کی تعلیلات کر لینا چاہیے، کچھ مشکل نہیں۔ فصل دوم در معطل جو 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ قسم اول قواعد معطل کے بیان میں۔ قاعدہ، ہر وہ واو گر جاتا ہے جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے یا ایسے کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو، جیسے یعید، یہب اور یسع۔ اس قاعدے کو بالاصالت یا میں بیان کرنا اور مضارع کے دوسرے صیغوں کو تابع قرار دینا بے فائدہ تطویل ہے، یعنی بے فائدہ بات کو لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح یہبو وغیرہ میں یہ کہنا کہ یہ در اصل مکسور العین تھے، حرف حلقی کی رعایت سے عین کو فتحہ دے دیا گیا ہے، تکلف محض ہے۔ قاعدہ کی صحیح تقریر وہی ہے جو ہم نے کی ہے، اور صاحب منظوم نے یہ تقریر اچھی لکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس پر بھی اشکال ہوتا ہے بھائی، یہ 4 نمبر حاشیہ نیچے دیا ہے انہوں نے، کہتے ہیں مصنف کی تقریر پر بھی یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وسخ یوسخ وسخن، وسخ یوسخ وسخن۔ دیکھو وہ آیا یوسخ کس کے درمیان؟ علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے فتحہ کے بیچ کہ جس لفظ کا عین یا لام کیا ہے؟ حرف حلقی۔ دیکھو خا کیا ہے؟ خا حرف حلقی ہے، تو قاعدہ لگنا چاہیے تھا اور یسخو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے یوسخو۔ اور اسی طرح آگے ہے وجع یوجع وجعن، یہاں پر بھی دیکھو آخر میں عین کیا ہے؟ حرف حلقی، تو اس واو کو گرنا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں ان میں لام کلمہ حرف حلقی ہے اور علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان واو واقع ہو رہا ہے، لیکن واو نہیں گرا۔ تو بہرحال ان علماء پر، ان صرفیوں پر یہب اور یسع کا اشکال ہوتا تھا، اور یہ جو آیا یوسخ اور یوجع کا اشکال نہیں ہوتا۔ پہلا قانون جو عام صرفیوں نے کیا ذکر کیا تھا؟ یہ واو کب گراتے ہیں؟ یا مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ ہے، اور یوسخ میں کوئی کسرہ ہے؟ یوجع میں کوئی کسرہ ہے؟ نہیں، لہذا ان کے نزدیک یہ قانون پر پورے ہی نہیں آ رہے، تو ان پر قانون لگے گا بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو دوسرے صرفی تھے نا، ان پہ یہب والا اعتراض ہوتا تھا، یسع والا اعتراض ہوتا تھا، کیونکہ وہاں کسرہ نہیں، پھر بھی وہ گر گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ اصل میں کیا تھے؟ اصل میں یہاں کسرہ تھا، پھر کس سے بدل دیا گیا؟ فتحہ سے۔ تو ان پر یہب اور یسع کا اعتراض ہوتا تھا، لیکن یہ یوسخ اور یوجع کا اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کسرہ ہی نہیں۔
انہوں نے تو کیا کہا تھا؟ کسرہ ہو پھر گرے گا واو، یہاں تو کسرہ ہی نہیں. یہبو یسعو میں سوال تھا کہ وہاں بھی کسرہ نہیں ہے، وہاں کیوں گرا؟ سورج سمجھ میں آ. تو ان پر کیا تھا؟ یہبو اور یسعو کا اعتراض ہوتا تھا، یوسخو اور یوجعو کا اعتراض نہیں. صاحب علم الصیغہ نے ایسی تقریر کی کہ اب ان صاحب علم الصیغہ پر یہبو اور یسعو کا اشکال تو نہیں ہوتا، لیکن یوسخو اور یوجعو کا اشکال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا چلیے بس بھائی، بس سبق سارا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ چلیے بس بھائی. ھذا ھو المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام. خوب اچھی طرح تکرار کرو بھائی، یہ بار بار دہراؤ، یہ قوانین یاد کرو، ایک دوسرے کو سناؤ، خوب ازبر ہو جائیں بھائی. یہ قوانین آپ کو یاد ہوں، پھر تو کوئی آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا بھائی.